अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का शुक्रिया। तो जी बात करेंगे कुमकुम से इस बेवकूफ़ाना हरकत की। उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी जो उसने की। क्या बेवकूफ़ाना हरकत की है, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे जी कुमकुम जॉइंट फैमिली में भी रह के खुश, लेकिन आंटी जी की बेटियां अकेले घरों में भी रहकर खुश नहीं हैं। कुमकुम जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी वो कहती है मेरे ऊपर काम का कोई प्रेशर नहीं है, मैं कोई ज़्यादा काम नहीं करती है। लेकिन आंटी जी की बेटियां जो हैं अकेली रहती हैं, इसके बावजूद भी उनके रोने धोने ख़त्म नहीं होते। और वो अपनी वीडियोस में आजकल क्या बोल रही हैं लोगों को, एक जो है वो शोर को काबू करने के तरीके बता रही है, पैसे जो हैं बचाने के वजीफ़े बता रही है, और साथ में घर न्यू न्यू लूँगी, घर नया बनाऊँगी, औरत का कोई घर नहीं होता, मैं कामयाब होके नया घर बनाऊँगी की रील्स लगा रही है। और दूसरी जो है वो अभी जुम्मा-जुम्मा 8 दिन हुए नहीं हैं घर सँभाले, और वो लोगों को नीचा दिखा रही है कि भैया मैं तो किचन साफ़ करके सोती हूँ, मैं तो अपने घर को नीट और क्लीन रखती हूँ। और वो लड़कियों को ताने मारना शुरू हो गई हैं जो घरों को साफ नहीं रखती, रात को बर्तन गंदे धो सिंक में रख के सो जाती हैं। तो करते हैं जी इस पे बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आंटी जी हमेशा ही एक बात करती हैं कि बेटियों से हम लोग काम नहीं लेते, बेटियां जो हैं वो घर की रानियां होती हैं, महारानियां होती हैं। तो चाहे वो शादी के बाद मैके में आएँ तो हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे घरों का हमारी बेटियाँ काम करें, और ना ही है वो शादी से पहले अपनी बेटियों से काम करवाते हैं, क्योंकि बेटियाँ जो हैं वो बड़ी नाज़ुक होती हैं और फूलों की तरह उनको रखना चाहिए। और ख़ुद आंटी की बेटी जो हैं छोटी वाली, उन्होंने भी अपनी एक वीडियो में ये बात की थी कि हमारी अम्मी ने कभी हमसे घर का काम नहीं करवाया, और कँवारे होते मैं कभी भी कामों को सीरियस नहीं लेती थी। हाँ, मैं शोगल मेले में काम कर देती थी, बना भी देती थी कुछ ना कुछ, लेकिन मैं सीरियस होके कभी भी मैंने कोई रेसिपी नहीं बनाई, कभी भी कोई काम नहीं किया। यही वजह है कि अब मुझे कुछ भी करना नहीं आ रहा, और दोबारा से मुझे मतलब कि एफ़र्ट लगाना पड़ रही है, और हर एक चीज़ जो है वो सीखना पड़ रही है। ठीक है, लेकिन आंटी जी ये बात भूल जाती हैं कि जो उनके घर में एक अदद बहू है, ये बात तो अच्छी है कि चलें ठीक है, उनकी मर्ज़ी, उनकी बेटियाँ हैं कि वो उनको उनसे शादी से पहले काम करवाएँ या ना करवाएँ, या वो मैके आएँ तो उनसे काम ले ना लें, ये उनका अपना मसला है, उनकी मर्ज़ी, अपनी बेटियों को जिस तरह मर्ज़ी रखें। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान का जो सिस्टम है उनको और बच्चियों की जो तरबियत की जाती है, उसमें उनको घर गृहस्थी जो है वो माँ फ़र्ज़ समझ के सिखाती है, ताकि हमारी बच्चियाँ अगले घरों में जाके परेशान ना हों बेचारी। एकदम किचन में जाएँ तो उनको पता ना हो कि रोटी कैसे बनानी है, सालन कैसे बनाना है, खाना सर्व कैसे करना है। तो उनको वहाँ पे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो जैसे ही बच्चियाँ बालिग होती हैं तो माएँ जो हैं वो कोशिश करना स्टार्ट कर देती हैं कि थोड़ा-थोड़ा काम उनको दे के, या अपने साथ खड़ा कर लिया, या थोड़ा-थोड़ा उनसे कुछ बनवा लिया, और आहिस्ता-आहिस्ता करके उनको कुकिंग के गुर सिखाती हैं। लेकिन आंटी जी ने कभी भी जो इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, और वो यही कहती हैं कि बेटियाँ जो हैं वो फूलों की तरह नाज़ुक होती हैं, और इनसे काम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, आपका अपना नज़रिया है। लेकिन आंटी जी ये भूल जाती हैं कि जो बहुएँ बन के आती हैं ना, वो भी किसी की बेटियाँ होती हैं। वो भी हो सकता है उनकी माएँ भी उनसे काम ना लेती हों। हो सकता है उनकी माएँ भी चाहती हों कि कहती हों कि हमने अपनी बेटियों को हाथ का छाला बना के रखना है, फूलों की तरह है, ये मुरझा ना जाएँ, हैं? तो वो भी काम ना करती हूँ, लेकिन आंटी जी की जो है बड़ी बहू है, वो इतनी सुघड़ है, पूरा घर उसने सँभाला हुआ है, और हर एक चीज़ वो किचन में मतलब हर किस्म की वो रेसिपी बना लेती है, और किचन में मुश्किल तरीन काम जो हैं वो सबसे ज़्यादा इनकी बहू ही करती है। मतलब कि शामी बनाना, आपको पता है सिलबट्टे पे वो पीसती है। उसके बाद वो एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा मिकदार में वो शामी कबाब बना के रखती है। उसके अलावा जब बड़े-बड़े क्वांटिटी में खाने बनते हैं, पतीले वगैरह उठाने हों, बर्तन ऊपर-नीचे सहरी इफ्तारी की जो वीडियोज़ होती हैं उनमें लाने हों, और खाना बनाना हो, आंटी से ना मतलब वज़न उठाया जा रहा हो, वो हर चीज़ में आगे-आगे रहती है। तो आंटी जी ही की हेल्प के लिए हमेशा ही वो लड़की जो है हाज़िर रहती है। मतलब वो मुझे जिन चुड़ैल या मतलब ऐसा मुझे लगता है, और मुझे अजीब लगता है कि ना कभी उसको ज़ुकाम, खाँसी, बुखार कुछ भी नहीं हुआ। हर वक़्त ही वो एक्टिव रहती है, और हर जहाँ जिस वक़्त उसकी नंदों को, उसकी सास को उसकी ज़रूरत होती है,
وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہ جیسے چٹکی بجاتی جنات غائب ہو جاتے ہیں نا، ایسے ہی وہ چٹکی بجاتے ہوئے وہاں پہ حاضر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے ہم نے دیکھا ہے اب تک۔ تو آنٹی جی نے کبھی بھی اس کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا اپنی باتوں میں، کبھی اس طریقے سے ہمیں اس کے لیے ہمدردی یا اس کے لیے پیار یا اس کے لیے عزت یا اس کے لیے مان یا اس کے لیے وہ چیز نظر نہیں آئی، لیکن کیونکہ آنٹی اس پہ اس کی لمٹ سے بڑھ کے بوجھ ڈالتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مطلب کہ آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو اتنی اتنی بڑی کوانٹٹی میں آپ اس سے کٹنگ کرواتی ہیں، اتنے اتنے زیادہ کوانٹٹی میں آپ اس سے سیلڈ بنواتی ہیں اور چٹنیاں اور کھانے اور بریانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا آپ بنواتی ہیں اس سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے مہمان آ جاتے ہیں تو آپ اڑن چھو ہو جاتی ہیں، آپ غائب، آپ کی بیٹیاں غائب، پھر کھانا لگانا، سرو کرنا، پھر برتن اٹھانا، پھر برتن دھونا، پھر چائے بنانا، یہ سارا کام بہو کے سر پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے گھر میں کام کرنا چاہیے بہو کے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن تب آنٹی جی یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ بھی کسی گھر کی بیٹی ہے، اس پہ میں لمٹ سے زیادہ بوجھ ڈال رہی ہوں، وہ مطلب کہ گھبرا نہ جائے، تھک نہ جائے، وہ بھی انسان ہے آخر۔ کئی بار اس کے چہرے سے اکتاہٹ نظر آتی ہے، کئی بار وہ تھکی ہوئی نظر آتی ہے، کئی بار ہم نے دیکھا کہ وہ غصے میں بھی ہوتی ہے لیکن وہ برداشت کرتی ہے۔ تو وہاں پہ آنٹی جی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ یہ میری جو بہو ہے یہ اپنی لمٹ سے بڑھ کر کام کرتی ہے، میری خاطر یہ مطلب بڑے بڑے پتیلے اٹھاتی ہے، بڑے بڑے دیچکے اٹھاتی ہے میری خاطر۔ اس کا خود کا تو کبھی کوئی مہمان نہیں آیا، اس کے جب بھی کوئی آتا ہے میری وجہ سے آتا ہے یا میری بیٹیوں کی وجہ سے آتا ہے، لیکن اس بندی کے چہرے پہ کبھی ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آئی، چہرے پہ کبھی جو ہے وہ غصہ نہیں آیا، کبھی اس نے ہمیں سامنے سے آ کے جواب نہیں دیا کہ میں کیوں بناؤں، آپ خود بنا لیں۔ ہمیشہ ہماری بہو ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتی ہے، تو آنٹی جی نے کبھی یہ نہیں کہا۔ تو کیا آپ کی بہو کسی کی بیٹی نہیں ہے کہ آپ اتنی سی اس کی جو وہ خدمت آپ کی کرتی ہے جو اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ اپنا فرض سمجھ کے کرتی ہے، اور اپنی ماں باپ کے گھر جانے سے پہلے بھی پوری کوشش کرتی ہے کہ میں پیچھے کوئی کام چھوڑ کے نہ جاؤں، میری ساس کو مشقت نہ کرنا پڑے، تو کبھی آپ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ لیکن وہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کرے گی اپنی ویڈیو میں کہ میرے پاس تو ایک ہیلپر ہے، میرے ساتھ تو امی بھی کام کرواتی ہیں۔ تو امی آپ کے ساتھ کام نہیں کرواتی، جب بھی آپ کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں آپ اکیلی کر رہی ہوتی ہیں، جب بھی آپ کچن صاف کر رہی ہوتی ہیں آپ اکیلی کر رہی ہوتی ہیں، کچن صاف ہونے کے بعد آپ کی امی آپ کے کچن میں آتی ہیں اپنی ریسپی بنانے کے لیے۔ اکثر میں نے یہ کلپس بھی دیکھے ہیں، کم کچن کو نیٹ اینڈ کلین کر دیتی ہے، پھر آنٹی باورچن آنٹی آ کے جو ہیں وہ کھانا بناتی ہیں۔ تو ہمیشہ کم کو ہم نے اکیلے ہی اپنا جو اس کا کام ہوتا ہے وہ اکیلے ہی کرتے دیکھا۔ آنٹی جی کے ساتھ البتہ ہم نے ہمیشہ کم کو دیکھا، جب جب آنٹی جی کو کم کی ضرورت ہوئی تو وہ وہاں پہ تابعدار بن کے کھڑی رہی۔ کبھی اس نے آنٹی سے پہلے جا کے مطلب وہ سوئی نہیں کہ ورچن آنٹی کام کر رہی ہیں اور وہ جا کے سو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ پھر رمضان ہو، چاہے کوئی مہمان آئے، چاہے ان کے گھر میں دعوتیں ہوں، کچھ بھی ہو، ہر جگہ پہ وہ اپنا 110% جو ہے وہ مطلب دیتی ہے، اپنی لمٹ سے زیادہ وہ کام کرتی ہے۔ اپنے کئی بار اس نے کئی ویڈیوز میں اس نے بولا میرے پاؤں دبا رہا ہے میرا بیٹا، میں تھک گئی ہوں، مطلب کہ سب سے لاسٹ میں اس نے سونا ہوتا ہے جب ان کے گھر میں کوئی دعوت ہوتی ہے۔ تو وہ محترمہ کہہ رہی ہے کہ آنٹی مطلب کہ امی جو ہیں وہ میری ہیلپ کرواتی ہیں، تو امی جی آپ کی ہیلپ نہیں کرواتی محترمہ، آپ امی کی ہیلپ کرواتی ہیں، آپ اپنے کام اکیلے ہی کرتی ہیں۔ آپ کی مشین جو ہے وہ آٹومیٹک خراب تھی، آپ کتنے عرصے اوپر جا کے کپڑے دوسری سادہ واشنگ مشین میں دھوتی رہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی آج نند نے آپ کو نیچا دکھاتے ہوئے یہ کہا کہ امی کے گھر میں جتنے دن میں رہی ہوں میں کپڑے اپنے چھپا دیتی تھی تاکہ میری امی کو دھونے نہ پڑے۔ تو مطلب کہ اتنی خدمت کے باوجود بھی آپ کی نند نے یہ طعنہ دے ڈالا کہ میری بھابھی نے ہمارے کپڑے نہیں دھوئے، ٹھیک ہے۔ تو بھابھی آپ کی خدمتیں کرتی، آپ کے بچے سنبھالتی، آپ کے بچوں کو اسکول بھیجتی، ٹیوشن بھیجتی، ان کو ٹائم پہ کھانا دیتی، آپ کی بچی کی دیکھ بھال کرتی، یا وہ آپ کے کپڑے دھوتی۔ تو مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اس کی اتنی خدمت کے باوجود بھی اگر کپڑے نہیں دھل پائے، اور ویسے بھی وہ 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد مشین لگاتی ہے، تو شاید نند کی بیماری کے دوران مشین لگی ہی نہ ہو، یا نند نے خود کپڑے نہ دیے ہوں دھونے والے، لیکن جی کیا کہتی ہیں
کہ میں امی سے کام نہیں کرواتی، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری امی جو ہیں ہمارے کپڑے دھوئے، ہماری خدمتیں کرے۔ اور مجھے تو بڑا برا لگتا ہے کہ جوان بیٹیاں، جوان بچے جو ہیں وہ پلنگ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور مائیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یقین کریں مجھے اتنی ہنسی آئی آنٹی جی کی بیٹی بڑی کی باتیں سن کر کہ اللہ معاف استغفر اللہ۔ جب بھی آنٹی کے گھر میں دعوت ہوتی ہے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنا بیچاریوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ اور جب یہ پکنک پہ گئے تھے اور ویسے بھی جب بھی ہمیشہ یہی لوگ کہتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ اسی بات پہ ہی آنٹی کی بیٹیوں کو ٹوکا جاتا ہے کہ وہ اپنی امی کے ساتھ کام نہیں کرواتی۔ ان کو اتنے اس طرح کے کامنٹس آتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں آپ کی کب خدمت کریں گی، اور یہاں تک لوگوں نے ان کو کہہ دیا کہ جب آپ کو کچھ ہونا ہے نا تو آپ کی بیٹیوں نے آپ کی خدمت نہیں کرنی، آپ کی بہو نے کرنی ہے، لیکن آپ کی بیٹیوں کو کچھ بھی ہوتا ہے نا تو آپ اپنی بیٹیوں کی خدمت کرتی ہیں۔ اور اتنا لوگ ان کو کہتے ہیں کہ کبھی تو اپنی بیٹیوں سے بھی کچھ کام لے لیا کریں۔ لیکن دیکھ لیں کتنی دلیر ہے آنٹی کی بڑی بیٹی، جو کہتی ہیں کہ میں تو اپنی امی سے خدمت کروانے میں شرم محسوس کرتی ہوں۔ اندازے لگا لیں آپ، اب اس سے بڑھ کے اور کیا جھوٹ ہوگا۔ تو کم صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ آنٹی جی میں امی جی میری ہیلپ کرتی ہیں، ہیلپر میری ہیلپ کرتی ہیں، تو میں کون سے اتنے پہاڑ جو ہے وہ توڑتی ہوں بیٹھ کے، اور کیا میں کام کرتی ہوں، عورتیں تو نوکریاں بھی کرتی ہیں، گھر بھی سنبھالتی ہیں، یہ بھی سنبھالتی ہیں وہ بھی۔ تو اپنی طرف سے تو اس نے ایک بیوقوفانہ حرکت کی کہ خود ہی اپنی ویلیو جو ہے وہ ختم کر رہی ہے، خود ہی لوگوں کو اپنے سسرال والوں کے ذہن میں یہ بات ڈال رہی ہے کہ میں تو بھئی بڑی سکھی ہوں، میرے تو اچھی بات ہے آپ سکھی ہیں، آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کی ساس نے آپ کو ہیلپر لگا کے دی ہوئی سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ کچھ زیادہ ہی اپنی ساس اور نندوں کی چمچہ گیری کر رہی ہیں، اور آپ زیادہ ہی کچھ ان کو مطلب کہ بڑھا چڑھا کے بتا رہی ہیں۔ اتنا تھوڑا بھی کام آپ نہیں کرتی، جتنا کام آپ کرتی ہیں نا یہ آج کل کی لڑکیوں کی بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ یار یہ بندی ہے یا مطلب انسان ہے یا کیا، کون سی مخلوق ہے، کون سے سیارے سے آئی ہے یہ؟ تو ہے، اس نے کی تو بیوقوفانہ حرکت تھی، لیکن اس میں بھی اس کی نندوں کو میں کہتی ہوں نا کہ دھول چٹا دی۔ اب جانے انجانے میں ان کو دھول چٹا دی کیسے جی، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، ہیلپر ہے، امی کام کروا دیتی ہے، لیکن اب جی یہاں پہ سوال اٹھنے لگے ان کی نندوں پر کہ تم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ کر بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہو کہ میرے ساتھ میری ساس بھی کام کرواتی ہے اور میرے ساتھ میری ہیلپر بھی ہے، اور میں تو اتنے کام کرتی بھی نہیں ہوں، اور عورتیں تو اتنا کام کرتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ اٹھنے لگے کہ بھئی بی بی چلو مان لیا کہ تم اتنا کام نہیں کرتی ہیں، تو لیکن تمہاری نندیں جو ہیں جو جوائنٹ فیملی میں بھی نہیں رہتی، پھر بھی وہ رات دن رولا، رات دن ہائے 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 گرمی، ہائے سردی، ہائے کچن، ہائے کھانا، ہائے ایک کہتی ہے کہ میرا ایک کام ختم نہیں ہوتا، دوسرا میرا ذہن میں دوسرا کام آ جاتا ہے اور میں وہ کام ختم کرتی ہوں، پھر دوسرا کام میرا ذہن خالی ہی نہیں رہتا، میں ریلیکس ہی نہیں کر سکتی، ایک کام ختم کرتی ہوں تو دوسرے پہ کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ اور ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ہیں گھر سنبھالے ہوئے، جنات تو ابھی تازے تازے بھاگے ہیں نا گھر سے، تو جنات کو بھگانے کے بعد وہ گھر گئی اور اپنے گھر کو کیا سنبھالا، ٹھیک ہے؟ اب وہ دوسری لڑکیوں کو نیچا دکھا رہی ہیں اور ان عورتوں پہ اٹیک کر رہی ہیں، ان لڑکیوں پہ وہ اٹیک کر رہی ہیں جو شاید برتن دھوئے بغیر سو جاتی ہیں یا گھر کو صاف ستھرا نہیں رکھتی۔ لیکن یہ محترمہ جن کا صرف ایک ون بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے، اس کو صاف کرنے میں اور ایک ہسبینڈ کے لیے کھانا بنانے میں اتنے رونے دھونے کہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ اور دوسری طرف بھابھی صاحبہ جوائنٹ فیملی میں بیٹھ کے دو دو تین تین ٹائم کھانے بنا کے اور پورے گھر کو سمیٹ کے اور مہمانوں کا جو جمع غفیر آئے روز آتا ہے اس کا کرنے کے باوجود کیا کہتی ہیں کہ میں تو کوئی اتنا کام ہی نہیں کرتی، بہویں تو بہت کام کرتی ہیں۔ تو جانے انجانے میں کم نے اپنی ہی نندوں کو ذلیل کروا دیا لوگوں کے ہاتھوں۔ ظاہری بات ہے لوگ جب کم نے یہ بات کی تو لوگوں نے تو سب سے پہلے یہی دیکھا نا کہ اس کی خود کی نندیں کتنا کام کرتی ہیں، یہ جس گھر کی بہو ہے اس گھر کی بیٹیاں کتنا کام کرتی ہیں۔ لوگوں کو تو ظاہری بات ہے لوگوں کو تو آپ نہیں روک سکتے نا، وہ تو بات کرتے ہیں پھر۔ اور بڑی نند جو ہیں ان کو دیکھ لیں آپ کہ بس کچن میں کھڑے تھوڑی دیر وہ کھڑی ہوتی ہیں تو ان کی جو رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر تو وہ اپنی امی کے گھر یا پھر باہر سے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کچھ بھی گند بلا کھا لیتی ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ
सस्ती से सस्ती जगह से खाने भी खा लेती हैं, चाय पी लेती हैं, लस्सी वगैरह जो भी कुछ भी वो उनको मिल जाए, वो लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आजकल थोड़ी-सी एहतियात कर रही हैं, अच्छी बात है, अल्लाह इनका साया इनके बच्चों के सरों पर सलामत रखे। लेकिन जी, फिर सवाल उठते हैं कि आपकी जो नंदे हैं, वो अकेली रहती हैं, सिर्फ़ 1 हस्बैंड, 2 बच्चे और एक के पास सिर्फ़ 1 हस्बैंड, 1 बच्चा है। उनकी वो अच्छे से देखभाल करने में ही इतनी बातें सुना देती हैं। एक बड़ी बेटी जिसका अभी तक राग जो है, अभी वो अलाप रही है कि 2 महीने की बच्ची के साथ रूटीन, 3 महीने की बच्ची के साथ रूटीन, वो इस तरह रूटीन करते-करते वो साल की हो गई है। लेकिन अभी तक उसके रोने-धोने ख़त्म नहीं हुए और खाँसी, ज़ुकाम, नज़ला, बुख़ार, पेट दर्द कुछ भी हो तो अम्मी का घर तो है ही, ठीक है? और हल्की-सी वो कहते हैं ना एलर्जी भी हो जाए हाथ में तो डॉक्टर ने रेस्ट दे दिया तो अम्मी का घर तो है ही। तो ससुराल कहीं दूर-दूर तक नहीं है, जॉइंट फैमिली सिस्टम का कोई नामो-निशान नहीं है। इसके बावजूद भी वो एक हस्बैंड को राज़ी मतलब उन्होंने रखा हुआ है और अपने हस्बैंड को राज़ी रखा हुआ और एहसान वो दूसरों पे चढ़ाती हैं। मतलब वीडियो में फुल टाइम उनका यही होता है, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मुझे ये मुश्किलात पेश आई, मुझे ये हुआ, मुझे वो और ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धोती हैं, फिर भी औखी हैं। भाभी साहिबा छत पे जाके मतलब कि ढेरों ढेर कपड़े सादा मशीन में धोती रही हैं, लेकिन उन्होंने उनके मुँह पे एक दिन शिकवा नहीं आया, एक दिन हमने नहीं सुना कि उसने शिकायत की हो। तो ये है इनकी कहानी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रख